الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. دوستو یہ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 28. یہ ان آیات میں سے ہیں جن کا ہم درس میں ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. آج والی آیت کا پہلے ترجمہ سن لیجیے. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، جب تم یہ کرو گے تو اللہ تم کو 2 حصے رحمت کے عطا فرمائیں گے، دوہرے رحمتیں اللہ عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے اللہ ایک نور پیدا کرے گا، تمشون بِہِ، جس کے ذریعے تم اپنی زندگی میں چلتے پھرتے رہو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. اچھا، عجیب آیت ہے. اللہ فرمانے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان ہوگا تو ہم مومن کہلائیں گے. اللہ فرمانے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. کیا اللہ کے رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے. ان دونوں عقیدوں کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پڑتی ہے. لیکن یاد رکھو، یہاں آپ یہ سمجھ پائے کہ شاید ہمارا اللہ ذکر کر رہے ہیں، یہاں اللہ ہمارا ذکر نہیں کر رہے ہیں. مزے کی بات ہے، یہاں اللہ نے ان یہودی اور عیسائی مسلمانوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں، تعلیمات، رسالت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو ڈبل اجر عطا کرتے ہیں. ایک عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور ان کو ماننے پر بھی اجر ملتا ہے، اور ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، قرآن کو ماننا، اس کی وجہ سے اللہ ان کو 2 رحمتیں عطا کرتے ہیں. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے اہل کتاب کے لیے. عام طور پر اللہ اہل کتاب کے لیے اوت الکتاب، اہل الکتاب، بنی اسرائیل، ان تینوں قسم کے الفاظ کے ذریعے خطاب کرتے ہیں. لیکن یہاں آ کر اللہ نے اہل کتاب کو ذکر کر کے ان کو تقوی کا حکم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اجر بھی بتایا. اگر تم میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے
اجر ڈبل ہو جائے گا، ڈبل اجر ملیں گے، ڈبل اجر، ڈبل رحمتیں ملیں گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ساری زندگی کے لیے روشنی کا سفر ملے گا، روشنی ملے گی سفر کے لیے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی روشنی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی روشنی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرے رسول پر ایمان لاؤ گے تو میں تم کو نور دوں گا، اس نور کے ذریعے تم چلو گے، اور اس نور کی برکت سے تم زندگی کے مسائل کو سمجھو گے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہاں سے مراد وہ علماء جو یہودیت کے اور عیسائیت کے جاننے والے ماننے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد ان میں سے بہت سارے مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام، جیسے کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ سابقہ نبیوں کی تعلیمات پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کو انہوں نے جب اپنی کتابوں میں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب یہودی اور عیسائی مسلمان ہوں گے تو ان کو ڈبل اجر ملے گا، یہ خصوصیت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے خصوصی حکم جاری فرمایا ہے۔ ایک ان کی اپنی شریعت کا بھی، ان کے اپنے نبی اور رسولوں کی ماننے پر بھی، اور ایک قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے پر اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے۔ یہاں اللہ نے ان اہل کتاب کے علماء کو یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ بات بڑی خوبصورت تھی، بڑی باریک بات تھی، اگر آپ لوگ جان گئے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ یاد رکھو دین اسلام میں ایک خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں شروع یہاں سے کیا کہ اے لوگو اگلے سال اس میدان میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ سنیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عظمت کو، اس کے مال کی حرمت کو، اس کے ادب احترام کو بیان کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو بیان فرمایا، اولاد کے حقوق کو بیان فرمایا، بین الاقوامی امن کے لیے اصول بتایا کہ دنیا میں اگر امن کرنا چاہتے ہو تو عدل اور انصاف کے بغیر دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ یہ دنیا والے اگر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، عدل اور انصاف کو نکال دیا جائے دنیا میں بے چینی بدامنی پھیلے گی، امن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کا اصول بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت سارے اسلام کا خلاصہ، معیشت کا اصول، حرام چیزوں کی پوری ایک لسٹ نبی علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا، باپ دادوں کے رسومات کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دین اسلام کے خلاصے کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، لوگوں کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تو سب نے ہاتھ اوپر کر کے گواہی دی، کہ اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ آپ سنتے ہیں اور سنتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت۔ یہ دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ گمراہی کب آتی ہے؟ جب قرآن کو چھوڑا جاتا ہے۔ گمراہی کب آتی ہے؟ جب حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی کتاب اور میری سنت کے ساتھ وابستہ رہو گے، ہدایت پر رہو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ خطبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، اللہ نے آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی آج دین مکمل ہو گیا،
دین مکمل ہو گیا، اسلام پر میں راضی ہو گیا، میری نعمتیں آپ کو پوری مل گئی، آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ آپ کے موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ اب اسلام مکمل ہو گیا، اسلام کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 80 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، پھر دنیا سے چلے، پردہ فرما گئے، اور اصول ہمیں دیا کہ گمراہی سے بچنا ہے، قرآن کو فالو کرو، گمراہی سے بچنا ہے، میری سنتوں کا خیال رکھو۔ یہ دو چیزیں گمراہی سے بچاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع حج کر کے مدینے کی طرف سفر شروع کیا تو غدیر خم ایک مقام ہے، ایک تالاب ہے، تالاب، اس تالاب میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس کو کہتے ہیں خطبہ غدیر خم۔ ہمارے اہل تشیع حضرات زیادہ اس کو بیان کرتے ہیں، سنی حضرات اس کو بیان کم کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت خوبصورت خطبہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد لوگوں کو پھر بتایا کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اس میں حضور نے فرمایا پھر کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرا خاندان اہل بیت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ لوگوں کان کھول کر سنو، جو مسلمان مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا سمجھے، جو مجھے مولا نہیں سمجھتا وہ علی کو بھی مولا نہیں سمجھ سکے گا۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن آپ کے لیے میں نے کیا بات بتانی ہے، مولا کا جو لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا 21 معنی ہیں اس کی۔ کتنے 21 آپ گوگل میں سرچ کریں، لغت کو دیکھیں، میں لمبی باتیں کر رہا ہوں، لمبی میں 21 معنی کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے۔ اس کے معنی محبت بھی ہے، اس کے معنی محبوبیت بھی ہے، اس کے معنی ولایت بھی ہے، اس کے معنی دوست و رفیق بھی ہے، اس کے معنی آقا بھی ہے، اس کے معنی غلام بھی ہے، اس کے معنی آزاد بھی ہے، اس کے معنی ماں کی طرف رشتہ دار بھی ہیں، اس کے معنی باپ کی طرف رشتہ دار بھی ہیں۔ میں آپ کو کیا دوں، 21 معنی آتے ہیں مولا کے لفظ کے۔ جب ہم اللہ کو مولا بولتے ہیں تو اللہ ہمارا معبود ہے، مولا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا بولتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے نبی و رسول ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ محمد میں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ کیا معنی؟ کافروں کا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا جس کا میں معبود ہوں علی بھی اس کا معبود ہے، یہ معنی تو یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا لہذا الوہیت معبود کا معنی یہاں ہے ہی نہیں، لیکن حاکم بادشاہ ہونے کا یا خلیفہ ہونے کا اس لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس لفظ کو یہ کہا جائے کہ اس سے مراد خلیفہ ہونا ہے، اس سے مراد بادشاہ ہونا ہے، اس سے مراد امیر ہونا ہے، یہ معنی اس کا کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک بھی معنی ہوتا تو اس کو یہاں لیا جاتا، لیکن کسی عربی کتاب میں اس کا یہ معنی نہیں لکھا گیا۔ اس وجہ سے سنی حضرات حضرت علی کے بارے میں ولایت کا اونچے مقام کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بہت بڑا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا، بہت بڑی عظمت اونچے مقام کا اللہ نے اعلان کیا، آقا ہونے کا اعلان کیا، محبوب ہونے کا اعلان کیا، ولی ہونے کا اعلان کیا۔ سنی کہتے ہیں، اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں سے مراد ہونا غدیر خم میں حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا گیا۔
خلیفہ بلا فصل کے لیے۔ اس حدیث میں معنی کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن جو لوگ سنی حضرات کی حدیث، یہ حدیث سینکڑوں صحابہ سے منقول ہے، سینکڑوں متواتر حدیث ہے، لیکن آپ اس حدیث کے آخری الفاظ کو خود سنیں۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائی، حضرت علی کو ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ اٹھایا، یوں کیا، فرمایا کہ اللہم والاہ من والا، اے اللہ اس کو تو اپنا ولی بنا جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اللہم عاد من عاداہ، اے اللہ اس کو تو اپنا دشمن لکھ دے جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ فرمایا کہ علی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ علی کے ساتھ محبت، علی کی عظمت اور اس کے احترام، اس کی عزت اور اس کے مقام اور بلندی کو دل میں یقین کے ساتھ ماننے والا اللہ جی تو اس کو اپنی ولایت عطا فرما۔ آخری لفظ کے دعا کے الفاظ میں محبت کے الفاظ نکلتے ہیں، عزت کے الفاظ نکلتے ہیں، ساتھ ساتھ دشمنی کے الفاظ بھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے خطبوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، میری سنت کا خیال رکھو، کبھی حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا خیال رکھو، میرے خاندان کا خیال رکھو۔ ان میں موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پورا قرآن آپ کو دو چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کتاب اللہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سنت رسول ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی ملایا کہ میرے خاندان کی عظمت، میرے خاندان کا احترام بھی کیا کرو۔ وہ کون ایسا بدبخت ہے جو خاندان رسالت سے محبت نہ کرے، ان کا عقیدت نہ کرے؟ خدا کی قسم، نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی بے ادبی ایمان سے انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جو نا بھائی احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو اپنی تعویلات سے مزین نہ کریں، ان کو قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر پیش کر کے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے اس کے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں، علی بھی تو مولا ہے، سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے عمر ابن خطاب آگے آئے، گلے لگایا، علی تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تیرے ولی ہونے کا، تیرے مولا ہونے کا آج اعلان کر دیا۔ 200 سے زیادہ صحابہ کرام حضرت علی کو اس کی ولایت پر، اس میدان میں اس کے مولا ہونے پر خوشخبری دی ہے۔ تو صحابہ کرام اس کا معنی وہ نہیں لیا جو عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، اس کا معنی وہ لیا جو اللہ کے نبی چاہ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں بدگمانی پھیلا رہے تھے، ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام، مرتبہ اور ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اعلان کر کے قیامت تک بتایا کہ حضرت علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، حضرت علی سے نفرت اور بغض اللہ کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے، کفر کی نشانی ہے، منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔